تھوڑی دیر کے لیے موبائل جیب میں ڈال لیں، تھوڑی دیر کے لیے موبائل جیب میں ڈال لیں تاکہ موبائل پر ہمارا دھیان نہ جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی میری بہنوں بیٹیوں، آج کی یہ مبارک نشست بہت ہی عظمت والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ منعقد کی گئی ہے، اور اسی نسبت پر ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ کا تذکرہ نہیں، آپ کی سواری کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے لباس کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے شہر کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے دوستوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کی ازواج کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے علاقے کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے منہ مبارک کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کی گفتگو کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے رکوع کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے سجود کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے حج کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے جہاد کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے سفر کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے حضر کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کے فیصلوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کی تیمارداری کا تذکرہ بھی عبادت ہے، آپ کا جنازہ پڑھانا بھی عبادت ہے، آپ کا قبرستان میں جانا بھی عبادت ہے، آپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کا بولنا بھی عبادت ہے، آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا مسکرانا بھی عبادت ہے، آپ کا رونا بھی عبادت ہے، آپ کی گفتگو بھی عبادت ہے، آپ کی خاموشی بھی عبادت ہے، آپ سراپا عبادت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا عبادت ہے، ہر ادا عبادت ہے، اور آپ ایسے حسین، ایسے جمیل، ایسے خوبصورت، صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی، کتاب الجہاد میں بھی اور کتاب الایمان میں بھی، آپ نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اشجع الناس، اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ حسین تھے۔ بھئی کتنے حسین تھے، بھئی کتنے حسین تھے؟ تو کہا کہ بھئی میں تو کچھ نہیں بتا سکتا، ایک اور صحابی کے سامنے کھڑا کر دیا کہ ان سے پوچھو۔ وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، یہ صحابی حضور کے سامنے فرما رہے ہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ نے اتنا حسین بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا افضل بنایا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کہتے گئے اللہ ویسے بناتے گئے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ کہتے گئے ویسے اللہ بناتے ہیں۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پر سیاہی ہیں، محمد کا چہرہ صاف ہے۔ صحابی فرماتے ہیں چاند بڑی رعنائی کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا، خوب روشنی دے رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لال دھاری دار جوڑا پہنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے دل میں آیا کہ آج میں دیکھوں کہ دونوں میں سے کون سا چاند حسن و جمال کا پیکر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کبھی حضور کا چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، تو میں دیکھ دیکھ کر آخر اسی بات پر پہنچا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کا چہرہ صاف ہے، محمد کا چہرہ صاف ہے، چاند کے چہرے پر سیاہی۔ لا يمكن الثناء كما حق عن حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت حسان ابن ثابت نے جب یہ بات کہی، اشعار کہے، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا آفا کہا گردی دام بس یار ہو باندی دام لیکن چیزیں تو دیکری۔ ارے حسان، آپ نے ایک شہر دیکھا، دو شہر دیکھے، ایک ملک دیکھا، دو ملک دیکھے، میں نے مشرق مغرب شمال جنوب روئے زمین کا ایک ایک چپا میری نگاہ میں ہے، میں نے ایک ایک چپا دیکھا ہے، لیکن مشرق سے مغرب شمال سے جنوب ایسا حسن و جمال کا پیکر میں نے بھی نہیں دیکھا، ایسے حسن و جمال کا پیکر میں نے بھی نہیں دیکھا۔ دیکھو میرے بھائی، اگر یہ کپڑا سفید ہے، کوئی کہے کہ نہیں یہ سفید نہیں ہے، بھئی پھر کیا ہے؟ نہیں یہ کالا ہے، آپ کہیں گے کہ آپ باولے ہو گئے ہیں، ارے بھائی سفید ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ سفید نہیں ہے، یہ بلیک ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس کے اندر تعصب ہے، ٹھٹائی ہے، بے شرمی ہے، حقائق کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی حسن و جمال کے پیکر ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں، انک لعلی خلق عظیم ہیں، الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ
صفات اللہ نے حضور کے بیان کی. دیکھیں آپ سفید چشمہ لگا کے دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گا؟ سفید نظر آئے گا. اور اگر ریڈ لگا کے دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ سفید نظر آئے گا؟ نہیں. کیا نظر آئے گا؟ ریڈ. اور اگر بلیک لگا کے دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ بلیک. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خامیے کوتاہیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایسی ناپاک جسارت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں پر، دل و دماغ پر سیاہ چشمہ لگا ہوا ہے، کالی پٹی لگی ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ورنہ جس نے اللہ کے نبی کو انصاف کی نگاہ سے دیکھا، ایک ہندو اب ہندو مسلمان تو سمجھ میں آتا ہے بھی مسلمان حضور کی تعریف کر رہا ہے، ہندو. لیکن بات یہ ہے کہ چشمہ ٹھیک ہونا چاہیے، چشمہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک کافر آیا اور آ کر کے حضور سے کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں سب سے زیادہ برا چہرہ الیاذ باللہ آپ کا ہے، آپ کا ہے. آپ نے فرمایا صدقت، تو نے صحیح کہا، سچ کہا. تھوڑا وقت گزرا، صدیق اکبر آ گئے. آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ کی قسم سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا ہے. تو حضور نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا. اب لوگ پریشان ہیں، اس کو بھی کہا تو نے سچ کہا، اس کو بھی کہا تو نے سچ کہا، کہ بات صحیح کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تو آئینہ ہوں، دونوں نے اپنا اپنا چہرہ دیکھا ہے. میں تو آئینہ ہوں، صدیق اکبر نے اپنا آپ دیکھا ہے، اس گندے نے اپنا آپ دیکھا ہے. تو جس نے صحیح چشمہ لگا کر دیانتداری سے، انصاف کی نگاہ سے دیکھا ہے، تو وہ تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا. ہندو دلو رام کوسری وہ یہ کہہ رہا ہے زبان کا لبوں کو اشارہ یہی ہے، کہیں مل کے باہم محمد محمد. زبان کا لبوں کو اشارہ یہی ہے، کہیں مل کے باہم محمد محمد. بہنگام معراج چرچا یہی تھا، فلک پہ تھا پیہم محمد محمد. میں دعوے سے کہتا ہوں سب کو سنا کر، مکرم معظم محمد محمد. اگرچہ نبی آخری ہیں وہ لیکن ہیں سب سے مقدم محمد محمد. یہ ہندو کہہ رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، میں تھوڑا سا آپ کو کوئی دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں. دیکھو ہندو نے یہ کلمہ کہہ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کافر قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے، ہندو نے یہ شعر کہہ دیے. دیانتداری سے بتائیں اس شعر کہنے سے ہندو کو کوئی نفع ہوا؟ ہندو کو نفع ہوا؟ نہیں. دیکھیں آپ یہ کہیں گے کہ ہندو نے حقیقت کا اعتراف کیا ہے، یہ کہیں گے ہندو نے حقیقت کا اعتراف کیا ہے، یہ کہیں گے کہ بھئی اس نے جو سچ بات تھی وہ کہی ہے، یہ کہیں گے. لیکن اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوا. کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر کے آئے تھے اس کو اس نے نہیں مانا، اس کو نہیں مانا. مثال کے طور پر قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، آپ نے ہاتھ میں لیا، آپ نے بھی چوم لیا. آپ نے ہاتھ میں لے کے چوما، آپ کو ثواب ملا. کافر نے بھی قرآن کو ہاتھ میں لے لیا، کپڑے کے ساتھ لے لیا، اس نے بھی سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا،
بار بار چوما. دیانتداری سے بتاؤ اس کو فائدہ ہوا؟ نہیں، اس کو فائدہ نہیں ہوا. اس لیے فائدہ نہیں ہوا، اس نے یہ تو کیا لیکن جو قرآن کا مقصد تھا اس کو اس نے نہیں لیا. مسلمان نے محبت بھی کی اور جو محبت کی حقیقت تھی وہ بھی کی. محبت کی حقیقت کیا تھی؟ کہ قرآن کو اپنے دل میں بسانا. یہ قرآن سے محبت ہے، یہ قرآن سے محبت ہے. حضور سے محبت یہ ہے کہ حضور کو اپنے دل میں بسا لینا. یہ حضور سے محبت ہے. حضور سے محبت کیا ہے؟ حضور کو اپنے دل میں بسا لینا. اب میں ایک بات کہتا ہوں دیانتداری سے. یہاں حضور تشریف فرما ہوں، سمجھو میری بات. یہاں حضور تشریف فرما ہوں ہیں حضور. اچھا، ادھر حضور بیٹھے ہیں، ادھر بائیڈن بیٹھا ہے، نیتن یاہو بیٹھا ہے، اور انگریز بیٹھے ہیں، فنکار بیٹھے ہیں، اداکار بیٹھے ہیں. تو حضور کو دیکھیں گے یا ان فنکاروں کو دیکھیں گے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ایک نیا لباس پیش کر رہے ہیں، ہم ان کے نئے لباس کو دیکھیں گے یا حضور کو دیکھیں گے؟ حضور کے لباس کو دیکھیں گے. ہم حضور کی موجودگی میں کسی اور کی طرف اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں آنکھ اٹھانا بھی گوارا نہیں کریں گے. حضور کی موجودگی میں کسی اور کی طرف آنکھ اٹھانا گوارا نہیں کریں گے. میں اگلی بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے حضور گئے نہیں، ہمارے حضور گئے نہیں. ہمارے حضور تو ہمارے دلوں میں ہیں. نہیں سمجھ میں نہیں بات. ہمارے حضور ہمارے دلوں میں ہیں. جب حضور ہمارے دلوں میں ہیں، ہم ہر لمحہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک آنکھ بند کر کے پہلے حضور کو دیکھتے ہیں، پھر اس کام کو کرتے ہیں. نہیں سمجھ میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم دل میں حضور ہیں. جب دل میں حضور ہیں تو صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر قدم پر حضور کو دیکھتے ہیں کہ اس قدم پر حضور نے کیا کیا، یہ قدم حضور نے کیسے اٹھایا، یہ لفظ حضور نے کیسے بولے، حضور نے لباس کیسا پہنا، حضور نے انداز کیسا اختیار کیا، حضور نے وضو کیسے کیا، حضور کیسے لیٹے، حضور کیسے جاگے، حضور دسترخوان پر کیسے بیٹھے. تو ہمارے تو دلوں میں ہر وقت حضور ہیں، ہر وقت حضور ہیں. جب ہر وقت حضور ہیں، ہر بات پر. حضرت عبداللہ ابن مبارک الگ تھلگ رہتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ اکتاتے نہیں کہ آپ الگ تھلگ رہتے ہیں؟ کہا وہ شخص کیسے اکتا سکتا ہے جو حضور کے ساتھ رہتا ہو؟ کہا اچھا کیا مطلب؟ کہا حضور کے ارشادات میرے پاس پڑے ہیں، میں ہر وقت ان ارشادات کی روشنی میں حضور کا سراپا دیکھتا ہوں، حضور کا حسن و جمال دیکھتا ہوں، حضور کی ایک ایک ادا کو دیکھتا ہوں، حضور کا ایک ایک طرز دیکھتا ہوں. تو جو سراپا حضور کو دیکھے وہ کیسے اکتا سکتا ہے؟ میرے بھائیو دیکھو، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم نے ڈاکٹر سے کہا کہ سر ہمیں تکلیف ہے. بھئی کیا تکلیف ہے؟ میرے یہاں ہارٹ میں درد ہو رہا ہے، ہارٹ میں درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا چیک کیا. انہوں نے کہا آپ کو تو
ہارٹ کی پرابلم ہے، آپ کو میں دوائی لکھ کے دیتا ہوں، آپ یہ 10 دن کھائیں اور اس کے بعد آ کے بتائیں۔ اچھا جی، میں وہ نسخہ لے کے آ گیا۔ اب میں نے کیا کیا، 10 دن میں نے اس نسخے کو پڑھا، یعنی دیکھا، اس کو دیکھا اور جیب میں ڈال دیا۔ اب 10 دن کے بعد میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تکلیف تو ویسی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے دوائی کیسے کھائی تھی؟ میں نے کہا وہ کھائی نہیں، دوائی تو کھائی نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کیا تھا مولانا صاحب؟ میں نے وہ نسخہ نکالا تھا، آپ کا لیٹر پیڈ دیکھا، بہت اچھا تھا، پرنٹ بہت اچھا تھا، آپ کی ڈگریاں بھی بڑی زبردست لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر، آپ کی رائٹنگ کا تو جواب نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی زبردست انگلش لکھی ہوئی تھی کچھ نہ پوچھیں۔ میرا تو جی بہت خوش ہو رہا تھا دیکھ دیکھ کے، بس میں دیکھتا ہی رہا، پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ قیامت تک پڑھتے رہیں، خیر سے آپ قبر میں پہنچیں گے لیکن ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے پیارو؟ دیکھو میرے پیارو، حضور کے حسن میں کوئی شک نہیں، حضور کے اخلاق میں کوئی شک نہیں، حضور کے رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں، حضور کے حسن و جمال میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا اتنا کہنے سے، اتنا پڑھ لینے سے، اتنا بول دینے سے بات بنے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں، حضور کا نام لیں گے درجے بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نسخے پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، حضور کے تذکرے سے ثواب ملے گا، کوئی شک نہیں، لیکن رنگ نہیں چڑھے گا، رنگ نہیں چڑھے گا۔ رنگ اسی وقت چڑھے گا جو حضور کا دیا ہوا نسخہ استعمال کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حضور کا رنگ تھا، اللہ اکبر، کیا حضور کا رنگ ہے! جیسے گولیاں چل رہی ہو نا، تیر، اس زمانے میں تو گولیوں کی جگہ تیر تھے، تیر۔ تو ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے موقع پر دشمن تاک تاک کر تیر حضور پر مار رہے ہیں، اور وہ حضور کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے اور دشمنوں کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے، سارے تیر اپنے پیٹھ پر لے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سارے تیر اپنی پیٹھ پہ لے رہے ہیں۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ تم آگے منہ کیوں نہیں اس طرف کرتے، سینہ اس طرف کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں اس موقع پر بھی حضور کو پیٹھ دکھاتے ہوئے حیات دی ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ اس موقع پر بھی حضور کو پیٹھ دکھاتے ہوئے حیات، پیٹھ نہیں دکھائی، تیر کھائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو محبت ایسی تھی، محمد گر انداز و آب دہن برا آب خونے میں کند انجمن۔ حضور علیہ السلام اگر وضو کرتے تھے تو وہ نیچے ہاتھ کر لیتے تھے، آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لے کر چہرے پر ملتے تھے۔ ایک حضور کے خادم تھے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، بڑی حضور کی خدمت کرتے، رات کو پانی رکھتے، مسواک کھاتے، نالین مبارک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خوش ہوئے، دعائیں دی، فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کیا فرمایا؟ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ آج دریائے رحمت موج میں ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ بھی تو حضور کے صحابی تھے، نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری دکان 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 4 ہو جائیں، 5 سے 7 ہو جائیں، ادھر بزنس ہو جائے، ادھر بزنس ہو جائے، شام میں میرا کاروبار چلنے لگ جائے، فلاں جگہ چلنے۔ آج تو ہم یہی
بزرگ کے پاس جائیں گے تو حضرت صاحب دعا کر دیں وہ فلاں جگہ جو کاروبار شروع کیا ہے اس میں بھی برکت ہو جائے، وہ جو فلاں جگہ شروع اس میں بھی برکت ہو جائے، وہ جو یہ نہیں دعا کریں گے کہ حضرت صاحب یہ دعا کر دیں میں تہجد پڑھنے لگ جاؤں، یہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت صاحب دعا کر دیں کہ فلاں گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں، یہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت صاحب دعا کر دیں میں فلاں دیندار بن جاؤں، نہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میرے پیارو، جو اندر میں ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے، جو اندر میں ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے۔ ہمارے اندر میں کیا ہے؟ ہمارے اندر میں دکان ہے، ہمارے اندر میں کاروبار ہے، ہمارے اندر میں نوکری ہے، ہمارے اندر میں ملازمت، ہمارے اندر میں رشتے، بس۔ اور اسی کی دعا، اسی کی نیت سے بزرگوں کے پاس جانا، اسی کی نیت سے عمرہ کرنا، اسی کی نیت سے حج کرنا، اور اسی کی نیت سے فلاں کرنا کہ وہاں جا کے سرکار کے دربار میں دعا مانگیں گے، خیر سے دکان چمک جائے گی۔ تو ہم وہاں بھی دکان چمکانے کے لیے جا رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ، آپ ناراض نہ ہونا، آپ ایک بات کہہ رہا ہوں فی زمانہ جو ہو رہی، وہ کیا؟ صحابی کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضور سے، اور حضور وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہاتھ اٹھتے نہیں پہلے قبول ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ربیہ جی یا رسول اللہ، فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو صحابی نے کیا مانگا؟ کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مانگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا ہے، کیا خبر کہ آج کی رات زمین پر ہوگی یا زمین کے نیچے ہوگی؟ بالکل اچانک کل صاحب ایک صاحب ملے، کہنے لگے بالکل اچانک، اپنے ڈاکٹر کمال صاحب ہیں، ان کے بھائی ناشتے کا سامان لائے، ڈبل روٹی لائے، انڈا لائے، بی بی سے کہا آپ ناشتہ بناؤ۔ انہوں نے، بی بی نے ناشتہ بنایا، انڈا بنایا، ٹیبل پہ رکھا، کہا آؤ کھاؤ۔ کہا کہ میں یہ کیل ٹھوک دوں، وہ کیل ٹھوکنے لگے ہیں، وہیں انتقال ہو گیا۔ اپنے ہاتھ سے لائے ہوئے ڈبل روٹی اور انڈا کھانا نصیب نہیں ہوا، ٹیبل پہ تیار رکھا۔ یہ تو ہماری زندگی ہے، اور پلان ہمارے لمبے لمبے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے، ارے تقدیر ہم پہ ہنستی ہے، تقدیر ہم پہ ہنستی ہے کہ یہ بندہ کیا پلان کر رہا ہے، اور اس کا وقت پورا ہو چکا، پورا ہو چکا۔ اٹھائیں گے جنازہ جب مل کے چار یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، جو یہیں پایا تھا وہ یہیں ادھر چلے، میں کیا لینے آیا تھا کیا لے کے۔ ایک آدمی دبئی جائے خریداری کے لیے اور خالی ہاتھ آ جائے، سرمایہ سارا وہاں لٹ جائے خالی، کیا کس قدر تکلیف کا احساس ہوگا؟ اس سے زیادہ، اس سے بڑا نقصان نہیں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا۔ دیکھیں ہر چیز میں اگر ابھی نقصان ہوا ہے تو آپ دوبارہ سے ٹرائی کر سکتے ہیں، پھر کر سکتے ہیں، پھر کر سکتے ہیں، لیکن اس دنیا میں آنا بس ایک ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ یہ پہلا اور آخری چانس ہے ہمارے پاس، اور جب یہاں سے آنکھ بند ہو گئی چلیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ جب کافر لوگ، مشرک لوگ، بے دین لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نظریں جھکائے، سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، یقین آ گیا، فرجنا نعمل صالحہ، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجیے، دنیا میں واپس بھیج دیجیے، نعمل صالحہ، ہم پھر اچھے عمل کریں گے۔
اللہ کہیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنو، ہم سے کلام ہی نہ کریں، ولا تکلمون، ہم سے کوئی کلام نہیں کرے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح دنیا میں آپ نے ہمیں بھلا دیا، آج ہم آپ کو بھلا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے تم کون ہوتے ہو۔ یہ تو ہماری دنیا ہے جس کو بنانے کے لیے، جس کو چمکانے کے لیے اور جس کی فکر کے لیے ہم رات دن نہ بچوں کا خیال ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں جنہیں جانتا ہوں، صبح جب نکلتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، رات کو جب گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ کبھی کیا ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت جتنا یہاں رہنا ہے، وہاں کے لیے اتنی محنت جتنا وہاں رہنا ہے۔ ہم نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیا، اور یاد رکھیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں۔ دیکھیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک نقطے میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ نے فرمایا حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تمہاری معاش یہ ہم تقسیم کرتے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کس کو کتنا دینا ہے، اور ہم وہ دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ دنیا بقدر مقدر ملے گی، دین بقدر محنت ملے گا۔ دین کے لیے جتنی محنت، جتنی طلب، جتنی تڑپ، جتنا رونا، دین قدر سے ملے گا۔ اور معذرت کے ساتھ دین کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں، صبح نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ بھائی حضرت صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، بھئی کیا وظیفہ بتائیں؟ صبح آنکھ کھل جائے۔ حضرت صاحب ایسا وظیفہ بتائیں آنکھ کھل جائے۔ ارے بھائی پھر وظیفہ پڑھنے کے لیے بھی تو ٹائم، وقت کچھ بتانا پڑے گا، کہ ایسا کچھ بتانا پڑے گا کہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر اس کو پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتانا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا بھائی آپ کی جاب ہے، 5 لاکھ روپے منتھلی ملیں گے آپ کو، کتنے؟ 5 لاکھ۔ حضرت صاحب جلدی بتائیں، جلدی بتائیں یہ جاب کہاں ہے؟ لیکن یہ مشکل ہے تھوڑی۔ یہ کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ آپ کو صبح 7 بجے یا 6 بجے یا 5 بجے پورٹ قاسم پہ پہنچنا ہوگا، مہینے کے 5 لاکھ روپے۔ حضرت صاحب آپ بے فکر ہو رہے، میں پہنچوں گا۔ ارے بھائی آپ کی تو آنکھ نہیں کھلتی۔ ارے حضرت صاحب لگے گی تو کھلے گی نا، خیر سے ہم سوئیں گے ہی نہیں رات کو، سوئیں گے ہی نہیں۔ کیوں بھائی کھلتی ہے نہیں کھلتی؟ کیا نوٹ مٹھی بھی گرم کرتے ہیں، جیب بھی گرم کرتے ہیں، اندر بھی گرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ نوٹ کی گرمی ہے، اللہ کے حکم کی نہیں۔ دیکھو بھائی آپ کا دوست آ جائے باہر سے، انگلینڈ سے، آ کے فون کرے، ارے سرپرائز، کیا؟ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں، پہنچنے والا ہوں۔ ہیں باقی؟ ارے یہ دیکھ، یہ اوٹ کپڑے بدل، منہ دھو، پہنچ رہا ہے، دوست کے لیے پہنچ رہا ہے۔ کاش کہ اللہ کے پیغام کو اتنی اہمیت دی ہوتی، اللہ کو اپنا دوست بنایا ہوتا، اللہ سے تعلق قائم کیا ہوتا۔ اللہ کی طرف سے اعلان، کال آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آواز آ رہی ہے، کال آ رہی ہے، سن رہا ہے، آنکھ کھل گئی، پھر بھی نہیں اٹھ رہا۔ تو صحابی ربیعۃ، حضرت ربیعہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیعہ
سرکار نے تمہارے لیے دعا کر دی، تمہارا بیڑا پار، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا ربیہ پھر سجدوں کی کثرت سے میرا ساتھ دو، پھر سجدوں کی کثرت سے میرا ساتھ دو، پھر میرے حکم سے پیچھے نہ رہو۔ میرے پیاروں، کوئی شک نہیں حضور کی ہر ادا عبادت ہے، لیکن صرف اتنے سے ہی کام چلانا ہے نہیں، اتنا تو ہوں حضور سے اتنا تعلق پیدا کر لیں کہ ہم حضور کو پہچان لیں، حضور ہمیں پہچان لیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں، یا رب تیرے نبی کی شباہت لے کے آئے ہیں، حقیقت اس کو تو کر دے، ہم صورت لے کے آئے ہیں۔ جب ہم جائیں، قبر میں جائیں، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر یہ بولا میں جانتا ہوں، ادھر سے سرکار نے بولا نہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا ہی، اس کا کوئی انداز بھی میرے جیسا نہیں ہے، بتائیں کوئی ٹھکانہ ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم حضور کے بن جائیں، حضور کو اپنا بنا لیں۔ دیکھو بھائی، ایک صاحب تھے، وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، تھے نکمے سمجھتے ہیں؟ نکمے، محنت چور۔ میں کہا کہ بھائی جناب آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلا لیں۔ جی حکم بھائی ذرا لکڑیاں چن کے لائیں تاکہ کھانا وانا بنائیں۔ ارے یار بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکے۔ اچھا بھائی ادھر چولہا جلا لیں، آگ جلا لیں۔ ارے یہ مشکل کام، یہ نہیں ہو سکے۔ اچھا بھائی یہ ذرا برتن دھو دو۔ ارے یار یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میرے ایک لوہے میں درد ہے۔ اچھا کھانا تیار ہو گیا، آؤ یار کھانا آؤ، کھانا کھا لو یار اب تو شرم آتی ہے کہ ہر بات تمہاری میں ہی نہیں کرتا جاؤں، اب تم منع کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اب تو میں تم سب سے آگے بیٹھ کے کھاؤں گا، اب تو میں تم سب سے آگے بیٹھ کے کھاؤں گا۔ لکڑی چننے کے لیے تیار نہیں، برتن دھونے کے لیے تیار نہیں، آگ جلانے کے لیے یعنی محنت کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کھانے کے لیے سب سے آگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیانتداری سے سوچو کہ کہیں ایسے ہی تو ہم نہیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محنت سے کیا مراد ہے؟ میری محنت سے مراد یہ ہے، یہ محبت جب کسی سے ہوتی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ معذرت کے ساتھ میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کرنا ہوں، لیلا مجنو کا نام تو سنا ہے ساری دنیا میں، تو مجنو جو تھا ایک دفعہ دیکھا کہ ایک کتا ہے اس کے پاؤں چوم رہا ہے۔ کسی نے کہا بھائی باولے تو اس کے پاؤں چوم رہے؟ اس نے کہا ہاں یہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے، یہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے، اس لیے میں اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب کسی سے تعلق ہوتا ہے نا، پھر عزت بے عزتی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر آدمی یہ بات نہیں کہتا کہ مجھے ملا کہیں گے، بھائی میں سر پہ ٹوپی رکھوں گا تو لوگ کیسے کہیں گے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھوں گا تو لوگ کیسے کہیں گے، داڑھی بڑی کروں گا تو لوگ کیسا کہیں گے، میں نماز کے لیے اٹھ کے جاؤں گا تو لوگ کیسا کہیں گے۔ نہیں، پھر ساری دنیا اچھا کہے برا کہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے ساتھ، روم کے بادشاہ، اور روم اس وقت ایسی سپر طاقت تھی جیسے آج امریکہ ہے، ایسی سپر طاقت تھی روم، اس کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ جب کھانا کھا رہے تھے تو ہاتھ سے لقمہ نوالا نیچے گر گیا، تو اس کو اٹھایا
صاف کیا اور کھانے لگے. تو کسی نے یوں ہاتھ مارا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہو، بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہو، وہ کیا کہے گا؟ یہ تو نادیدہ لوگ ہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی دیکھا ہی کچھ نہیں. میں نے کہا، آگے سے حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقی، میں ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ نہیں سمجھ میں بات. اپنے پیارے نبی کا طریقہ ان بادشاہوں بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ نہیں، ان کی مجھے پرواہ نہیں ہے، جو مجھے مرضی کچھ کہیں، میں حضور کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ جب اندر میں حضور آ جائیں گے، حضور بس جائیں گے، حضور کی محبت آ جائے گی، پھر ساری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. پھر وہ کہے گا کہ میں حضور کا حضور میرے، بس میں نے وہ کرنا ہے جو حضور چاہیں گے. اور جب اندر میں نہیں اترے ہوں گے تو پھر کبھی ادھر دیکھے گا میں کیسا لگ رہا ہوں. اگر اس نے تھوڑی سی بات کہہ دی، یار یہ ٹوپی ووپی، یار یہ ٹوپیاں تو اچھی نہیں ہوتی، یار لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار یہ ٹوپی باز آ گیا، آج اس نے ٹوپی سر پہ رکھ لی ہے، اب یہ ٹوپی پہنائے گا. اب اتنی سی بات پہ ٹوپی اتار دی، واہ بھائی واہ. کل کو کیا کہیں گے؟ یہ مسلم آ گیا، یار ہندو بنیا کہے گا یہ مسلم آ گئے، ڈرامے باز آ گئے، ان کا کیا اعتبار ہے؟ تو ہم اسلام چھوڑ دیں گے، کلمہ چھوڑ دیں گے. آپ تو یہاں بیٹھے ہیں نا، کبھی دبئی جائیں، ان ریاستوں میں جائیں جہاں ہندوؤں کی کثرت ہے، وہ پاکستانیوں کا ریکارڈ لگاتے ہیں، مسلمانوں کا ریکارڈ لگاتے ہیں. کیا ان میں بیٹھ کر ہم اپنا اسلام کا انکار کر دیں گے؟ نہیں یار، ہم مسلمان نہیں ہیں. ان کے ریکارڈ کی وجہ سے کہ وہ ہمارا ریکارڈ لگا رہے ہیں، ہمیں بے عزت کر رہے ہیں، تو لہذا ہم یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ کیا کیا چیزیں چھوڑو گے؟ حقیقت بتا رہا ہوں، بالکل سچی بات. نوجوان باہر یورپ میں گیا جاب کے لیے. جب جاب کے لیے گیا، انٹرویو ہوا، کمپنی یہودیوں کی تھی، یہودیوں کی کمپنی. یہ اس کی داڑھی بڑی بڑی، بہت بظاہر نیک اچھا. اس نے انٹرویو لیا. سارا انٹرویو کرنے کے بعد آخر میں اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، ایک چیز ہماری کمپنی میں الاؤ نہیں ہے، ایک چیز ہماری کمپنی میں الاؤ نہیں ہے. اس نے کہا جی کیا الاؤ نہیں ہے؟ کہا داڑھی الاؤ نہیں ہے، داڑھی الاؤ نہیں ہے، داڑھی ہٹا دیں، آپ کل سے آ جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے موقع دیں. اس نوجوان نے کہا مجھے موقع دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ 2 دن میں 4 دن میں جواب دیں. یہ 2-3 دن کے بعد گیا، داڑھی صاف، داڑھی ہے ہی نہیں، صاف داڑھی صاف ہے. اور چلا گیا اور جا کر کے اس سے ملا، جو مینیجر تھا اس سے ملا. اس نے دیکھ کے ایسے بن گیا جیسے میں اس کو جانتے ہی نہیں. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا یار میں آیا تھا، میں مسلمان ہوں، اور آپ نے کہا تھا کہ بھئی آپ بالکل فٹ ہیں اور صرف داڑھی، تو میں نے داڑھی صاف کرا دی. وہ تھوڑا سا غصے میں آیا. اس نے کہا سن، یہ بتا کہ داڑھی آپ نے کس کے لیے رکھی تھی؟ داڑھی کس کے لیے رکھی تھی؟ اس نے کہا داڑھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھی تھی. تو کہا پھر کیوں منڈوائی؟ کیوں منڈوائی؟ 4 پیسے کے لالچ میں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نہیں کرتا، کیا اس سے بعید ہے کہ وہ کل ہماری کمپنی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 پیسے کے لالچ میں آج اس نے نوکری کے لیے داڑھی منڈوا دی، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ کل تمہیں 4 پیسے کا لالچ ملے، تم ہماری کمپنی کے ساتھ فراڈ کر کے چلے جاؤ؟ میں تمہارا ماتھا چومتا اگر تم مجھے ٹھوک کے جواب دیتے ایسی تیسی تمہاری کمپنی کی، میں داڑھی پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں جاب پہ لات مارتا ہوں. میں تمہارا ماتھا چوم لیتا کہ یہ آدمی پکا آدمی، پکے کردار کا آدمی، مضبوط آدمی ہے. میرے پیاروں بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو آج ہم میں ایک بات مشہور، جیسا دیس ویسا بھیس، یہ مشہور.
جیسا دیش ویسے کیا مطلب ہے؟ جس مجلس میں جاؤ ویسے بن جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فاتحانہ انداز میں، فاتحانہ فوجیں لے کر شام میں داخل ہوئے۔ شام میں ہرقلہ کی حکومت ہے وہاں، اور وہ آگے سے جنگ کے لیے، مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے شہروں میں آئیں، بات کرتے ہیں۔ چال انہوں نے یہ چلی کہ بازار میں لڑکیاں بٹھا دیں، بازار میں لڑکیاں بٹھا دیں، اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ عرصہ دراز سے گھروں سے باہر ہیں، اور یہ فتح کے نشے میں، طاقت کے نشے میں دست درازی کریں گے تمہارے ساتھ، روکنا مت۔ یہ جب اللہ کی حدود کو پامال کریں گے تو اللہ کی مدد ان سے ہٹے گی، ان سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو سپاہ سالار تھے انہوں نے جب ماحول اندازہ کیا، پیچھے منہ کر کے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچے کر لو۔ بس یہ کہا، اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچے کر لو۔ پورا لشکر نیچے نگاہ کر کے گزر گیا۔ یہودیوں نے آ کر کے بچیوں سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم ایسے لگا جیسے فرشتوں کی جماعت ہے، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی متحدی میں یہود زندگی گزارنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ آج کافر ہم سے یہ کہتا ہے اسلام بہت اچھا ہے، اے مسلم تو ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام ٹھیک ہے، اسلام ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے جیسے حضور کو حسن و جمال دیے ہے، ایسے ہی حضور سے ایک ایک نکلنے والا عمل بھی بے پناہ حسن و جمال رکھتا ہے۔ آپ کی ایک ایک ادا میں پوری دنیا قربان کر دی جائے۔ تو جب آپ کی ذات عالی سے نکلنے والا ہر عمل نہایت حسن و جمال کا پیکر ہے، تو پھر ہم آپ کے اعمال کو کیوں نہ لیں؟ پھر ہم غیروں کے طریقوں کو کیوں لیں؟ ہر چیز میں انشاءاللہ جب ہم حضور کے طریقوں کو اپنائیں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، آج کے اس مبارک مجلس میں ہم سب کا آنا، جمع ہونا، مل بیٹھنا، حمد و نعت اور بیان، اے اللہ ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کا بے پناہ تعلق نصیب فرما۔ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے ایک ایک طریقے کو اے اللہ اپنی زندگی میں اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جو کوتاہیاں غفلتیں ہوئیں معاف فرما، آئندہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر پر اپنی خصوصی برکتیں رحمتیں نازل فرما، سات بھائی اور ان کے والدین اور یا اللہ پاک ان کے اہل خانہ اور ان کے بھائی، پورا خاندان، اے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے، سب کے مال جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما دیجیے۔
سعد کے والد صاحب، اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دیجیے، اور اعزاء اقربا جو اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ سعد بھائی کی والدہ صاحبہ کی عمر میں عافیتوں خیروں کے ساتھ برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کا سایہ، ان کی دعائیں ان بچوں کے لیے اے اللہ بہترین ترقیات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک ان کا وجود ان کے لیے باعث رحمت بنا دیجیے، باعث برکت بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک ان کی برکتیں ان سب بچوں کو اور ان پورے گھر کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان بھائیوں میں بہنوں میں آپس میں بے پناہ محبتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو آج ہمارا جمع ہونا ہے اسے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مبارک نسبت سے اور اس مبارک مجلس کی برکت سے اس گھر پر، اس مجلس پر اپنی خاص برکتیں رحمتیں نازل فرما دیجیے، ہم سب کو صحیح معنوں میں دین میں داخل فرما دیجیے، دین پر چلنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دیجیے، قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنی بھی ہم سب کی حاجات ہیں انہیں اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے، ہم سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔